کبھی کبھی انسان گھر نہیں چھوڑنا چاہتا، بس وہ حالات چھوڑنا چاہتا ہے جو اسے اندر سے تھکا دیتے ہیں۔ میں نے بھی ایک وقت پر سوچا تھا میں جوائنٹ فیملی میں ہی رہتے ہوئے سب کچھ سنبھال لوں گی، کیونکہ میری ماں نے میری ایسی تربیت کی تھی اور میں نے ہمیشہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہی دیکھا تھا۔ لیکن پھر میری زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اپنے لیے ایک فیصلہ کروں، اور آج میں آپ کو بتاؤں گی آخر میں نے جوائنٹ فیملی سے الگ ہونے کا فیصلہ کیوں کیا۔ وجہ شاید آپ بھی جان کر حیران رہ جائیں۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں، آپ سب کو خوش آمدید میرے چینل پر۔ آج کا موضوع جو ہے وہ میرے لیے تھوڑا سا ذاتی ہے، کیونکہ آج میں کوئی فرضی کہانی نہیں سنا رہی، بلکہ اپنی زندگی کا وہ حصہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جس نے مجھے بہت کچھ سکھایا۔ تو میں بھی چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی سیکھیں اور آپ لوگ بھی اپنے لیے اسٹیپ اٹھائیں۔ میں ایک جوائنٹ فیملی کا حصہ رہی ہوں، گھر میں سب اپنے تھے، رشتے اپنے تھے، لیکن سچ کہوں تو ہر وقت سب کچھ اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا باہر سے نظر آتا ہے۔ جوائنٹ فیملی کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے، گھر میں رونق ہوتی ہے، بڑے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، خوشیاں بانٹنے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی بہت سارے لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی انسان خود کو اکیلا محسوس کرنے لگتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ شروع میں ہر بات کو نظر انداز کر دیتی تھی اور میں سوچتی تھی کہ گھر ہے، رشتے ہیں، چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، ہر گھر کی کہانی ہے یہ۔ کبھی کسی کی بات دل پر لگ جاتی، کبھی میری بات کا غلط مطلب نکال لیا جاتا، کبھی گھر کے کاموں کی ذمہ داریاں اتنی بڑھ جاتی کہ مجھے اپنے لیے سوچنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ لیکن میں پھر بھی خاموش رہتی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے گھر کا سکون خراب ہو۔ میں خود کو سمجھاتی تھی کہ صبر کرو، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ایک وقت ایسا آیا جب مجھے احساس ہوا کہ صرف دوسروں کو خوش رکھنے کے لیے اگر میں ہر روز خود کو نظر انداز کرتی رہی تو شاید ایک دن میں خود کو کھو دوں گی۔ اور وہیں سے میرے اندر ایک سوال پیدا ہوا، کیا اپنے سکون کے لیے الگ ہونا واقعی غلط ہے؟ میں نے بہت سوچا، میں بہت روئی، بہت دعائیں بھی کیں، اور سب سے بڑھ کر اپنے آپ سے سوال کیا آخر میں کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ مجھے کسی سے دشمنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مجھے کسی رشتے کو توڑنا نہیں تھا، میں صرف یہ چاہتی تھی کہ میرے گھر میں سکون ہو، میں اپنے بچوں کو بہتر وقت دے سکوں، اپنی ذمہ داریاں اپنے طریقے سے نبھا سکوں، اور سب سے بڑھ کر مجھے ہر وقت یہ محسوس نہ ہو کہ میں کسی امتحان میں بیٹھی ہوں، اور جس کا شوہر بھی پاس نہ ہو، وہ بھی دور ہو، پردیس میں بیٹھا ہو، تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں۔ اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ پھر میں نے ایک بات سیکھی، الگ گھر کا مطلب ہمیشہ الگ دل نہیں ہوتا۔ آپ اپنے رشتے نبھاتے ہوئے بھی اپنی حدود بنا سکتی ہیں، آپ اپنے سسرال والوں کی عزت کرتے ہوئے بھی اپنی زندگی میں سکون چاہ سکتی ہیں۔ تو کیوں نہ مجھے الگ گھر نہ ہی صحیح، لیکن مجھے ایک الگ کمرہ ہی دیا جائے۔ اور پھر میں نے اپنا ایک الگ کمرہ اور میں نے کچن اپنا جو ہے وہ سیپریٹ کروایا، تاکہ میں اپنے بچوں کو ٹائم دے سکوں۔ سارا دن سسرال کے کام کر کے نہ بچوں کا ہوش نہ کچھ، پھر بھی کوئی خوش نہیں ہوتا تھا یار۔ تو میرے لیے یہ بہت مشکل تھا، اور میرے ہسبینڈ کے لیے بھی مشکل تھا۔ تو لیکن یہ ہے کہ پھر میں نے کہا کہ نہیں، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی مزید، کیونکہ میں ٹینشن لے کے نا بالکل وہ بس پاگل ہو گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا میں کیا کروں۔ کہیں جانا ہو تو بھی ان کو بتا کر جاؤ، تب بھی ان کو اعتراض، میرے شوہر دور بیٹھے ہیں، وہاں تک بات پہنچ جاتی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ان کو الگ ٹینشن۔ اب یہ ہے کہ اب میں شکر الحمدللہ ایک ہی کمرہ ہے، سیپریٹ تو ہوں، لیکن یہ ہے کہ سکون سے اپنی زندگی گزار رہی ہوں۔ تو سسرال والے ہیں وہ الگ پورشن میں رہتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی میری طرح جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں تو میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہر گھر کے حالات مختلف ہوتے ہیں، ضروری نہیں جو فیصلہ میرے لیے صحیح تھا وہ آپ کے لیے بھی صحیح ہو۔ لیکن اگر آپ کسی مشکل صورتحال میں ہیں تو غصے میں فیصلہ نہ کریں، اپنے شوہر سے سکون سے بات کریں، حالات کو سمجھیں، اپنی ذمہ داریوں کو دیکھیں، اور پھر ایسا راستہ اختیار کریں جس سے رشتے بھی قائم رہیں اور گھر کا سکون بھی، کیونکہ آخر میں ہم سب چاہتے کیا ہیں، ایک ایسا گھر جہاں اپنائیت ہو، عزت ہو، محبت ہو، اور جہاں عورت کو صرف ذمہ داریاں نبھانے والی۔ تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں اپنی کہانی کا وہ حصہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ جوائنٹ فیملی سے الگ ہونے کے بعد میری زندگی میں کیا بدلا اور کیا مشکلات آئیں، تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اور اگر آپ کو میری یہ بات دل سے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اللہ آپ سب کے گھروں میں محبت، سکون اور خوشیاں قائم رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔